تو سارے زبور جو ہیں خدا کے حمد و ثنا کے لیے گانے ہیں، اور اسرائیلیاں یہ گانے جو ہے خدا کی شان میں گایا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 144 اور اس کی آیت 3 سے لے کے زبور کی کتاب باب 146 تک غور کرے تھے۔ آج ہم باب 147 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم یہ سارا باب پڑھیں گے، یعنی کہ زبور کی کتاب باب 147۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو کیونکہ خدا کی مدد سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدد سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میں تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم، خداوند کی ستائش کر، اے سیون، اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بیدوں کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے، وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے، وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے، وہ برف کو ان کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے، وہ یخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کو کون سہ سکتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے، وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے، وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے عین و احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 3 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں خدا کے بارے میں زبور لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، شکستہ دلوں کا مطلب ہے جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے انسان کے لیے زبور لکھنے والے یہ امید دلاتے ہیں کہ ایک دن خدا ضرور ان لوگوں کے دل میں خوشیاں بھرے گا اور ان کے دل میں جو ہے بحالی پیدا کرے گا۔ دکھ تکلیف تو ضرور ہے، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خدا ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 4 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں زبور لکھنے والے خدا کے بارے میں ایک زبردست بات لکھتے ہیں۔ انہوں لکھتے ہیں، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی ستاروں کو گن سکا کیا؟ کیا انہیں یہ بتا سکا کیا
یا یہ بات جانتا ہے کیا کہ یہ سارے کائنات میں کتنے ستارے ہیں؟ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات میں کروڑوں کروڑوں ستارے ہیں جن کی گنتی انسان کے پاس نہیں ہے، مگر خدا کے پاس ضرور ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ انہیں ایک ایک ستارے کا نام رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ خدا کی حکمت کیسی رہیں گی۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 6 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں زبور لکھنے والے خدا کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ خدا جو حلیموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور شریروں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یا انہوں لکھتے ہیں خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں انہوں؟ بہترین بات لکھ رہے ہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو خدا کا رویہ حلیموں کے ساتھ کیسا ہے؟ خدا جو ہے حلیموں کو سنبھالتا ہے، یعنی کہ ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور ان کا ہر بات سے خیال کرتا ہے۔ اور شریروں کے ساتھ خدا کا رویہ یہ ہے کہ خدا شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خاک میں ملا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ جنت میں نہیں رہ سکتی۔ شریر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ دوزخ میں ہے۔ شریر جو ہے ایک پاک خدا کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ آیت 7 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں زبور لکھنے والے لکھتے ہیں خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدد سرائی کرو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے خدا کی شکر گزاری کرنے پہ کتنا زور دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو خدا بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں خدا کی کتنی شکر گزاری کرتے ہوں گے؟ اگر ہم ہماری ساری زندگی بھی خدا کی شکر گزاری کریں گے تو بھی بہت کم ہے۔ ایک دن میں اگر آپ سوچیں گے تو خدا ہمارے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ اگر ہم گننے بیٹھیں گے تو گن نہیں سکیں گے۔ میرے بھائی، خدا رحیم و کریم ہے اور ہمارا خیال بالکل کرتا ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جبکہ خدا ہمارا اتنا خیال کرتا ہے، ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے جانا۔ تو یا میں زبور 147 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 148۔ یہ زبور میں 14 آیتیں ہیں، اور ہم یہ سارے کے سارے آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے اس کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاق اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہو اور گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور تیلوں، اے میویدار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرا اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بوڑھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے۔
اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سنگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ تو یہاں زبور لکھنے والے جو ہیں خداوند کی حمد کرنے کے بارے میں زور دے رہے ہیں، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور لکھنے والے جو ہیں کن کن سے چاہتے ہیں کہ خداوند کی حمد کریں۔ آیت 2 میں انہوں بولتے ہیں، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو۔ تو یہاں انہوں فرشتوں کا نام لیے ہیں کہ فرشتے خدا کی حمد کرنا۔ اور سچائی یہ ہے کہ آج آسمان میں جتنے فرشتے ہیں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آسمان میں کروڑوں کروڑوں فرشتے رہیں گے جو خدا کی حمد کرتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب زبور لکھنے والے اور کس سے چاہتے ہیں کہ خدا کی حمد کرنا؟ زبور لکھنے والے چاہتے ہیں کہ سورج، چاند، نورانی ستارے، فلک الافلاک اور فضا پر کے پانی خدا کی حمد کرنا، یعنی کہ زبور لکھنے والے چاہتے ہیں کہ ساری کائنات خدا کی حمد کرنا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور لکھنے والے کیوں چاہتے ہیں کہ ساری کائنات خدا کی حمد کرنا؟ اس میں کچھ نہ تو کچھ وجہ رہیں گی۔ میرے بھائی، یہ سوال کا جواب ہم کو جو ہے آیت 5 اور 6 میں ملے گا۔ یا انہوں لکھتے ہیں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیونکہ خدا ساری کائنات کو بنا تو ساری کائنات کا فرض بن جاتا ہے کہ ان لوگاں خدا کی حمد کرنا۔ تو یا میں زبور 148 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 149۔ زبور 149 میں 9 آیتیں ہیں، اور میں آپ کے سامنے 9 کے 9 آیتیں پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم یہ زبور پہ غور کریں گے۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدد سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ ڈف اور ستار پر اس کی مدد سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ تو یہ زبور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ زبور شروع ہوتے سو ہوتے خداوند کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہاں زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، خداوند کی حمد کرو۔ میں آپ کا توجہ آیت 6 سے 9 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح پھر سے یہ زمین پہ آئیں گے تو دنیا کی ساری قومیں ان کا استقبال نہیں کریں گی۔ یسوع مسیح دوبارہ جو ہے لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح یہ زمین پہ آئیں گے تو جو شرارت یہ دنیا میں پھیل گئی ہے اس کو ختم کر دیں گے،
اور انہوں لوہے کے اساس سے ختم کریں گے، جیسا زبور 2 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم زبور 2 اور اس کی آیت 9 پڑھیں گے تو ہم کو یہ بات کا ثبوت ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے تو ان کو لوہے کے اساس سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ تو یہاں میں باب 149 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 150 جو کہ آخری باب ہے، جس میں 6 آیتیں ہیں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا زبور پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم یہ زبور پہ غور کریں گے۔ تو اب ہم یہ زبور پڑھیں گے۔ خداوند کی حمد کرو، تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، ڈف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردھار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ تو یہاں پھر سے زبور لکھنے والے ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ انہوں بولتے ہیں خداوند کی حمد کرو۔ میں آپ کا توجہ آیت 1 کے بیچ کے حصے پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں زبور لکھنے والے بتاتے ہیں تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے خدا کا مقدس کہاں ہے؟ میرے بھائی، ایمان رکھنے والوں کے لیے مقدس ہے کلیسیا۔ کلیسیا میں شامل ہو کے ہم خداوند کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، کتنا بھی بول تو خدا ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا اکیلے میں کرنا، 4 لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا، کلیسیا میں جمع ہو کے ان کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ اگر ہم یہ زبور کے آخری آیت میں دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے لکھتے ہیں ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ تو زبور کی کتاب خدا کی حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب پہ غور کریں گے تو سارے زبور جو ہیں خدا کے حمد و ثنا کے لیے گانے ہیں، اور اسرائیلیاں یہ گانے جو ہے خدا کی شان میں گایا کرتے تھے۔ خدا جو خالق اور مالک ہے، جو سنبھالتا ہے اور جو چھڑانے والا ہے، اس کے لیے جو ہے اسرائیلیاں گاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حمد و ثنا کیا چیز ہے؟ خدا کو پہچاننا، خدا کی تعریف کرنا اور خدا کی بڑائی کرنا جو ہے حمد و ثنا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا بے حد پسند کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہم یہاں غور کر سکتے بولے تو وہ ہے بھروسے کے بارے میں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا وفادار اور انصاف پرست ہے، اور جب ہم ہمارا بھروسہ خدا پہ رکھتے ہیں تو انہیں ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پہنچاتا ہے، ہمارے دل میں تسلی دیتا ہے۔ اور کیونکہ خدا سارے اتہاس میں وفادار رہا ہے اور آگے بھی چل کے رہیں گا، تو ہم ہمارے مصیبتوں کے اور تکلیفوں کے وقتوں میں اس پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم ختم کریں گے زبور کی کتاب، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس میں لطف اٹھائے ہوں گے اور یہ کتاب کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ آتے اس وقت ہم نیا عہد نامہ کے ایک خط کو اٹھائیں گے، اور وہ خط کا نام ہے افیسیوں کے نام پولس رسول کا خط۔ تو یاد رکھیے، ریڈیو کھولنے نہ بھولے گا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔